5,50,00,000 इस फंड रेजिंग में आप लिख लीजिए. I'll be transferring this an hour from now after they'll send me the bank information. And I just want to let you know, Khan Sahab, your vision about the street children in Peshawar, KP region of Pakistan, it is going really well. We have now, through Zamoon Code, which was your vision, we have about 8 sites, Sawar, Ahmedabad, Peshawar, and Chitral, and thousands of kids and families are benefiting from this. It was your vision 10, 15 years ago. Thank you very much for being there, sir. मैं अपनी देखने वालों को बता दूं कि हमने यतीमों के लिए पेशावर में एक ज़बुंगपोर एक ऐसी जगह खोली थी जिधर उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें. तो और ये स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, यानी जो सड़कों के ऊपर बच्चे फिरते थे, और इन्होंने वो चित्राल में भी खोल दिया और एक और केपी में एक और शहर में खोल दिया और स्वात और बन्नू में खोल दिया. तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ये बड़ा जज्बा रखते हैं, ये ज़बरदस्त वहाँ जाके मेहनत करके पैसा बनाते हैं, मेहनत करते हैं बाहर जाके, और फिर सारा वक्त इनको अपने मुल्क की फ़िक्र होती है. और ये वो पाकिस्तानी हैं जो मुसलसल हमारी मदद करते हैं, अपने इलाकों में मदद करते हैं, और ये जिस तरह आज वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा, मुराद सईद, आप कुछ कहना चाह रहे थे. आपने तो देखा कि किस तरह से एफर्ट्स हुई वहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो सिविल इदारे उन्होंने, तो आप थोड़ा सा इस पर बताएंगे हमें? जी देखिए, जो सीएम साहब ने बात की कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो पिछले चंद सालों में एक फ्लड प्रोटेक्शन वाल्स बनाए, जो कि वहाँ पे हमारा स्वात और नौशहरा तो मुकम्मल तौर पे महफूज रहा, चारसदा भी महफूज रहा. इसके साथ साथ बिलियन ट्री सुनामी, हमारे मटा और कबल तहसील जो कि सैलाब का बाव वहाँ पे डबल था इस वक्त, बिलियन ट्री सुनामी की वजह से काफ़ी देहात जो उस संगम पे आते थे वो भी बच गए. इसके साथ साथ इदारे खड़े कर दिए गए, और अभी रेस्क्यू 1122 वासा पुलिस, जब इदारे खड़े कर दिए गए तो इनका इस वक्त जो हमारे 3 मरहलों पे ये ऑपरेशन जिसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करना था, रेस्क्यू, रिलीफ और फिर रिहेबिलिटेशन. तो पहले फेस पे जितने भी सयाहते, मतलब स्वात में 2000 सयाहते जिनको पहले महफूज मकाम तक मुंतकिल कर दिया गया, उनके खाने और रिहाइश का इंतज़ाम भी पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया. इस तरह दिर और चतराल के इलाकों में भी जो हमारे सयाह रहे थे और मकामी आबादी जो दरिया के किनारे थी, उनको भी रेस्क्यू करके उनकी रिहाइश और खाने की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उठाई. इसी तरह मिंगोरा शहर, जिस तरह हम देखते हैं कि शहर डूब जाते हैं लेकिन निकास से आब का कोई इंतज़ाम नहीं होता, तो जब आपने वासा का इदारा खड़ा कर दिया, रेस्क्यू का इदारा खड़ा कर दिया, तो 24 घंटे के अंदर वो मनाजिर आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर पूरा शहर निकास से आब भी मुकम्मल हो गया और सफाई का निज़ाम भी मुकम्मल हो गया. इसमें एक और चीज़ भी सामने आई कि जो सयाह पहले रेस्क्यू कर दिए गए, मकामी आबादी को रेस्क्यू किया गया, इसी तरह हेली की सर्विस शुरू करके जो आपकी हिदायत थी खान साहब की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्वात में जो हमें हिदायत थी कि लोगों की इज्जत का ख्याल रखना है, उनको आपने रिहाइश भी देनी और खाने का भी घर की दहलीज पे पहुंचाना है. तो एक तरफ से कालाम और कुमराट वगैरह से हेली जाता है, वहाँ पे अशय खुर्दनोश पहुंचाते हैं, और 240 आज के दिन जो सयाह फंसे हुए थे पहले महफूज मकाम पे, और आज उनको वापस लाया गया. अब तीसरा मरहला जो मुश्किल तरीन आ रहा है वो रिहेबिलिटेशन का है, जिसके ऊपर आज हम यहाँ पे बैठे हैं. लेकिन एक चीज़ जो सिविलियन इदारों के ऊपर यकीन कर दिया, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड रेस्क्यू 1122 और वासा, उसने साबित कर दिया कि ये इदारे भी परफॉर्म कर सकते हैं. जबरदस्त, यही जज्बा जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा. हमारे साथ कॉलर हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, मैं बहुत देर से आपका नंबर ट्राई कर रही थी मगर मुसलसल इंगेज मिल रहा था. मैं लेट शैला फतह की बहन नीलम जाहिद बात कर रही हूँ. शैला जिन्होंने आपके साथ शौकत खानम के लिए काफ़ी काम किया था. आई वुड लाइक टू डोनेट 50,000 रुपीज़ फॉर द फ्लड विक्टिम्स. और मैंने कहना आपको ये है कि आपने किसी केस के लिए घबराना नहीं है. वी आर ऑल विद यू. बहुत शुक्रिया जी. इमरान रियाज हमारे साथ हैं, एक इमदादी कैंप पे वो मौजूद हैं. इमरान रियाज जी. इमरान, आपको आवाज़ आ रही है? जी इमरान, हम आपको देख सकते हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? बाद में आ जाना जी, थोड़ी देर बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं. क्लाइमेट चेंज की बात हुई तो मलिक अमीन असलम साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा. मैं लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम.
کہ کیا کیا ایفرٹس کی جب آپ کی حکومت تھی وفاق میں، عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، تو کلائمیٹ چینج پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے؟ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس سے کیا خدشات ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی جو ایک گلوبل لہر ہے اس کے اندر پاکستان بالکل اس کے آئی آف دا اسٹارم کے اندر ہے اس وقت، اور انفارچونیٹلی یہ پچھلے اگر آپ 4-5 مہینے دیکھیں تو اس میں جو تمام اثرات ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے وہ پاکستان نے برداشت کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہیٹ ویو آئی، ایسی ایک ارلی ہیٹ ویو جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ گرم ترین علاقے جو تھے وہ پاکستان میں تھے اپریل اور مئی کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارسٹ فائرز ہوئے، یہاں پر بہت سارے جنگلات کو آگ لگی بیکاز آف دیٹ ارلی ہیٹ ویو، اور اس میں اسپیشلی جو کے پی اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہمارا چلغوزہ کا بڑا قیمتی فارسٹ تھا اس کو نقصان پہنچا۔ پھر اس کے بعد ہم نے گلیشیئر میلٹ دیکھا جو کہ جی بی کے اندر بہت سارے ہم نے دیکھا کہ گلیشیل ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہوئے اور گلیشیئر برسٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ اور اب جو سب سے بڑا چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ فلڈ کا چیلنج ہے، اور اس بار کا جو فلڈ ہے 2022 کا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے 2010 کے فلڈ سے، اور اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ یہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو بارشوں کی وجہ سے فلڈ آیا جو کہ ایک فریک مانسون پیٹرن تھا جس نے بارش کی وجہ سے فلڈ پیدا کیا سندھ میں اور خصوصاً بلوچستان میں، اور یہ زیادہ خطرناک اس لیے تھا کہ وہ جو پانی بارش کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے اس کا ڈرینیج پراپر نہیں ہے۔ جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ ڈرینیج کے جو پروسیسز تھے وہ بھی کام نہیں کر رہے، اور وہ جو بارش کا جو پانی اکٹھا ہوا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا اب جو فلڈ اب جو جا رہا ہے اس کو سلو آن سیٹ فلڈ کہتے ہیں، یہ ہمارے گلیشیئر جو پگھلے ہیں اور جو ہم نے سوات میں تباہی دیکھی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں علی امین گنڈپور بات کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو باقی میرا السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام علی۔ خیبر پختونخوا میں جو نقصان ہوا ہے سیلاب سے، اس میں جو میرا ضلع ہے ضلع اسماعیل خان، وہ مور دین 80% جو ہے نقصان ضلع اسماعیل خان ضلع میں ہوا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے، اور عمران خان صاحب کی جو کاز ہے پورے پاکستان کے لیے، پورا پاکستان ہمارا ہے انشاءاللہ۔ تو میں عمران خان صاحب کے اس جو مقصد ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ علی، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ انضمام شاید آپ نے اب جانا ہے تو آخر میں آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ انضمام کراچی سے ہمارے ساتھ جی، قوم کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جی بیٹنگ تو آپ نہیں کر رہے، آپ نے کہا ظاہر ٹائم ہے، بیٹنگ کا تو میرا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں 2 چیزوں کا ضرور کہوں گا لوگوں سے کہ یہ فوری امداد کی ضرورت ہے کہ جو لوگ سارے کر رہے ہیں۔ ایک میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ ہماری فیملیز جن پہ یہ مشکل وقت آیا ہے کہ جی اگر یہ 1 لاکھ فیملیز ہیں تو ہم 20 لاکھ فیملیز میں اگر ایک فیملی ایک آدمی اپنے ذمہ لے لے، 20 فیملی ایک آدمی اپنے ذمہ لے لے تو ہماری ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں جیسا بندہ اپنے دوسرے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کہ آج ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں ہے نا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو کل اگر ہمارے اوپر مشکل آئی تو اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری مدد کے لیے۔ تو یہ جو ان کا امتحان ہے یہ ہم ساروں کا امتحان ہے، اس میں کوشش کریں گے جی جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جس طرح یہ عمران بھائی کوشش کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، ہم ساروں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ملنا چاہیے ساتھ، تاکہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں نا یہ اس مشکل سے ہمیں لگے کہ جی ہم ایک قوم ہے، تو یہ بڑا ضروری چیز ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو انضمام۔ چودھری پرویز رائے صاحب، خوش آمدید اس ٹرانسمیشن میں۔ اور دیکھیں اب تک تو ہمیں ابھی کالز ادھر سے سینٹر سے پتہ چلے گا، تھوڑی دیر پہلے ہم 50 کروڑ کراس کیا تھا، ابھی کہاں پہنچے؟ بہت سی کالز آ رہی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے قوم کے جذبے کے اوپر؟ جی دیکھیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب بھی قوم کی خاطر کال دی ہے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ اور میں آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا ایک ڈونر ہیں جو امریکہ سے، انہوں نے $1 ملین دیے ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے
اللہ کی جو مدد ان کو عین موقع پہ پہنچتی ہے، شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لکی کوئی ہمارا لیڈر ہو جس کو جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ایک بہت ہی آسان طریقہ جو ہے اب نکال لیا گیا ہے، اور ابھی وہ لانچ کر دی گئی ہے ویب سائٹ، جس پہ آپ جائیں، آپ کی اسکرین پر وہ ویب سائٹ ابھی آ جائے گی، فلڈ ریلیف 2022 punjab.gov.pk، یہ آپ کی اسکرین پہ آتی رہے گی۔ جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی آسانی سے بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس فنڈ کے اندر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر ہم کالرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا خان صاحب کا کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ نے فنڈ ریزنگ سٹارٹ کی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس فلڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کم و بیش تقریباً 900 قصبے اور گاؤں ہیں، جس میں سے پچھلے 25 دنوں کے اندر 150 گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں اس سیلاب سے۔ اور جی بی کا جو سیلاب ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ جس جگہ پہ سیلاب آئے تو وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا جو گھر تباہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہ دوبارہ ایگریکلچر کا کام ہو سکتا ہے، نہ ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں درخت، یا جس طرح ان کے پہلے باغ تھا، یا ادھر گھر بن سکتا ہے، کیونکہ جتنا بھی فلڈ آتا ہے بولڈرز کی صورت میں پہاڑ سے آتا ہے، اور یہ فلیش فلڈ کی صورت میں آتا ہے۔ جو سب سے اچھی بات ہوئی ہماری طرف وہ یہ کہ ریسکیو 1122 نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت بہترین کام کیا۔ کیجویلٹیز جس حساب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ یہ فلڈ تھا پچھلے 1 مہینے سے، تو اس میں کیجویلٹیز کی تعداد بہت کم رکھی گئی، لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، ٹینٹس میں ان کو شفٹ کیا، ان کو خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن جو ہمارے لیے اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا، ان کی ری سیٹلمنٹ کا، کہ ان کی نئی زمین ہم نے نکال کے دینی، اور جو بڑا چیلنج جی بی میں جو آگے ہمارے ونٹرز آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 سے 3 مہینے اور سردیاں بڑی سخت ہوں گی۔ ہمارے حکومت میں آئے کو 1.5 سال ہوا ہے، اس پہ جو ہم نے ایک کام سٹارٹ کیا تھا خان صاحب آپ نے ہمیں بلین سونامی ٹری 10 بلین سونامی ٹری کا، تو وہ ہم نے پہلے سال سے سٹارٹ کیا، لیکن اس کا افیکٹ ہمیں میرا خیال ہے 6 سے 7 سال کے بعد آئے گا، کیونکہ اتنا ٹائم لگتا ہے پودے کو، جی بی کیونکہ بڑی ہائٹ پہ ہے تو اس کی گروتھ بھی تھوڑی سلو ہے۔ گلیشیئرز بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، جی بی سے 70% جو پانی ہے۔ جی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، عمران ریاض ایک امدادی کیمپ میں موجود ہیں۔ جی عمران، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی بولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے 2 دن پہلے ہم نے یہاں پہ کیمپ شروع کیا تھا لاہور میں، اور 4-5 دوستوں نے، ہم لوگوں نے آواز نہیں میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب نہیں سن پا رہے ہیں۔ جی اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے 3 دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدد کرنے کے لیے جائیں گے، اور ہم نے 4 ملین سے اپنا ایک فنڈ بنایا تھا، چھوٹا تھا، اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہاں قذافی اسٹیڈیم پہ ہمارے کیمپ میں کیا صورتحال ہے۔ میرے دائیں طرف کم سے کم 5-6 ٹرک کھڑے ہیں جو ابھی دوبارہ بھر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے سامان لا کر دے رہے ہیں، لوگ کیش لے کر آ رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے باکس، اس میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر ہم نکالتے ہیں، تو ملینز میں لوگ یہاں پہ پیسے جمع کروا رہے ہیں۔ اور لگاتار تب سے لے کر اب تک لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آن لائن پیسے کیسے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے، نہ ہم کوئی این جی او ہے، نہ ہم نے کبھی ایسا کام کیا ہے، یہ تو فرسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا۔ تو میری تمام اوورسیز پاکستانیوں سے اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو روزانہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پیسے آن لائن ہم کہاں پہ جمع کروائیں، کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں، کوئی آپ نمبر ایسا بتا دیں، کوئی جیز کیش کا بتا دیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ہمیں دیں جہاں پہ ہم پیسہ بھجوائیں، باہر سے خاص طور پہ، اور دوسرے شہروں سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ اس وقت یہ نمبرز نظر آ رہے ہیں، اور ایک دہشت گرد آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دو، میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے۔ تو صورتحال پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ایک غدار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، باغی، وہ آپ سے اپیل کر رہا ہے، اور ایک دہشت گرد ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی پیسے دو، میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے اور ان کی زندگی کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے۔ تو اگر اب جو سارے معاملات جو ہیں وہ حب الوطن لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر ہم جیسے دہشت گردوں کے ہاتھ میں آگے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کا اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو امید کرتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لوگ بڑا جذبہ دکھا رہے ہیں، اور جو ہم کر پائیں گے، جو ہم سے ہوگا، اپنے طور پہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے بھیک بھی مانگنی پڑے گی تو انشاءاللہ
पाकिस्तानियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान साहब ने हमेशा साबित किया है कि लोगों को उन पे एतबार है, चाहे आप उनको दहशतगर्द कहें, चाहे उनको गद्दार कहें, चाहे आप उनके ऊपर मजहब कार्ड इस्तेमाल करें। तमाम कार्ड मेरे ख्याल में 52 कार्ड ताश के अंदर होते हैं, वो 52 के 52 इमरान खान पे मुख्तलिफ टैग लगा के इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को इस बात का आइडिया है और लोग जानते हैं कि हमने अपना पैसा किसको देना है और कौन वो पैसा सही जगह पर पहुंचाएगा। तो मेरे ख्याल में ये फिर एक मौका है और इस कौम ने हर दफा साबित किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी राब्ता करते हैं, मैं उनसे एक चीज में माफी मांगता हूं और खान साहब ये शायद आपको भी मांगनी पड़ेगी कि हम हमेशा उनसे लेते हैं, उनको देते कुछ नहीं है। एक चीज है जो आपने 4 साल में मेहनत करके उनको दी थी, उनका वोट का हक, हमने वो भी उनसे छीन लिया है। तो अल्लाह करे कि बड़े साहब को, बाकी सबको जो है वो एहसास हो जाए। और ओवरसीज पाकिस्तानियों से हर मरतबा तो हम मांगते हैं, लेकिन कभी हम उनको लौटा पाए, कम से कम वोट का हक हम उन्हें लौटा पाए। तो बहुत शुक्रिया, मुझे इतना ही कहना था यहाँ से। बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया। इमरान खान एक इमदादी कैंप से हमारे से बात कर रहे थे। कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपको? जी आप कॉल कर रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 00924238872222 और आप कॉल्स कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि अरशद नदीम साहब भी अब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। अरशद नदीम साहब, आपने तो कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, माशाल्लाह, कमाल ही कर दिया आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में और उसके बाद तुर्की में भी। तो बताएंगे आप कि आप तो इंजर्ड भी थे और उसके बावजूद आपने जो है गोल्ड मेडल जीता, तो क्या जज्बा था वो? हुई थी तो उधर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद मुझे हॉप हुई कि मैं इंशाल्लाह जो है कॉमनवेल्थ गेम में इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। ऐसे ही वर्ल्ड इस्लामिक गेम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और दोनों अपना गेम्स के मैंने न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। अरशद, मुझे ये बताएं, आपको इसके लिए ट्रेनिंग या किसी ने आपकी करवाया इसका जेवलिन फेंकने के अंदर कोई आपकी हुई ट्रेनिंग, कोचिंग वगैरह? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सर पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोचेज़ तो नहीं है, लेकिन है कि अगर देखा जाए तो एथलेटिक फेडरेशन के जो जनरल कमसाई साहब हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है, उन्होंने हमें कैंप्स दिए हैं, तो इसी तरह मैं आगे आया हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत कौम को बड़ी फ़ख्र हुआ आप पे, लोगों ने बड़ा इसको फ़ख्र से ये कहा कि हम भी पिक कर रहे हैं कहीं, और ये जेवलिन में गोल्ड लेना, जबकि हमारी कोई इस मुल्क के अंदर अभी तक हमने एथलेटिक्स के अंदर पूरी तरह ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग है। तो माशाल्लाह आप में बड़ा टैलेंट होगा जो आपने जाते साथ ही बहुत मुबारक। वेट लिफ्टिंग में नो दस्तगीर बट फ्रॉम गुजरांवाला, रिमार्केबल परफॉर्मेंस उसने भी की है और उसने भी हैरान कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे लिए कि जब इस बेसरो सामानी के आलम में हमें फिर से वर्ल्ड कप, वो 92 की याद ताज़ा हो जाती है कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पल्ले कुछ नहीं होता और अल्लाह ताला डाल देता है। हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है आपको? 00924238872222। जी अबरारुल हक हमारे साथ हैं। अबरार सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, शुक्रिया, इतना अच्छा गाते हैं, उससे अच्छा लिखते हैं आप, बहुत कमाल के हैं। और आप काम भी कर रहे हैं, बड़े अरसे से फ्लाई काम भी कर रहे हैं, बताएंगे आजकल क्या हो रहा है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम जो कर रहे हैं उसका क्रेडिट भी मैं तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इसलिए देता हूँ कि ही इज़ इंस्पायर्ड द यूथ, और उनमें से हम भी थे कि हम भी अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल जब वो बनाएं, तो उसका भी क्रेडिट इनको जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जो मुझे हिलाल अहमर का प्लेटफॉर्म खान साहब आपने दिया, उसके ऊपर जो कल हमें कामयाबी मिली है, मेरी चूँकि आज भी सेक्रेटरी जनरल जगन से बात हुई थी, वो हमें 5.72 बिलियन यानी 5.72 अरब रुपया पाकिस्तान को उसके लिए, हमारा ड्राफ्ट तो हमारा 100 मिलियन का अप्रूव हो गया, आ गया। अब ये अप्रूवल के मरहले में है, 1-2 दिन तक मोस्ट प्रॉबली अप्रूव हो जाएगा और ये 25 मिलियन CHF बनता है।
جو بذات خود بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے سہارا فار لائف ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. زلزلے میں بھی، سیلاب میں 2010 میں بھی ہم نے بڑا کام کیا. سو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس دفعہ جو میگنیٹیوڈ ہے نا، اس کو سیلاب کہیں یا اس کے لیے کوئی اور لفظ دریافت کریں، کیونکہ یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے. 1000 سے زیادہ اموات، سڑکیں، پل تباہ ہو گئے. اس کے لیے میں قوم کو یہی ریکویسٹ کروں گا. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی کون صاحب کہاں سے؟ جی 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 بات کیجیے گا. جی ہلو جی بھیا بات جی جی السلام علیکم. اشرف قاضی جی. جی اشرف صاحب. ہلو جی جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی جی خان صاحب ہیں لائن پہ؟ جی 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 السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب اشرف قاضی بول رہا ہوں مشیگن. کیسے ہیں؟ اشرف صابری فرام مشیگن. اچھا اچھا ارشد السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بتائیے. ہلو جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خان صاحب مجھے جی جی آپ ساری مجھے آ رہی ہے آواز. جی جی بتائیے خان صاحب، آپ ہی بتا دیں بجائے اس کے کہ میں بتاؤں. آپ ہی پلیز بتا دیں. میک اٹ ایزیئر فار می. آپ ہی بتا دیں. کیا کہ میں کیا بتاؤں ارشد؟ حکم کریں کتنا. نہیں ارشد دیکھیں ہمیں فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے. ہم یہ پیسے اکٹھے کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے، تو ہم خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانی جو کہ اس وقت سب سے زیادہ موبلائز ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کتنا ڈونیٹ کریں گے. 5 کروڑ کر دیں. ماشاءاللہ 5 کروڑ. تھینک یو ارشد. 5 کروڑ فورن فنڈنگ آ گئی ہے. 5 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں 85 کروڑ 10 لاکھ پہ. 85 کروڑ 10 لاکھ. ماشاءاللہ یہ اس قوم کا جذبہ ہے. یہ 12 بجے تک جاری رہے گی ٹرانسمیشن، تو آپ آئیں جلدی سے اور بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں سب مل کے. اور آج آ رہا تھا 40,000 پاؤنڈ میرے ایک دوست نے پلیج کیا ہے، بڑا انڈسٹریلسٹ ہے مینچسٹر کا. سو ان کی طرف سے ہوپ فلی وہ بھی جلد آ جائے گی. وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خان صاحب کا ہی ہے الحمدللہ کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ورنہ آج جگن سے بھی بات ہو رہی تھی جو سیکرٹری جنرل ہے ریڈ کراس کا، کہ ریپوٹیشنلی چیلنجڈ ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا. سو ایشو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے اس وجہ سے. تو الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں کہ خان صاحب ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے بالخصوص ایکسپیٹریٹس بڑا جنرسلی ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آپ 40,000 بتا رہے ہیں؟ 40,000 پاؤنڈس. 40,000 پاؤنڈ. یہ کال سینٹر آپ ایڈ کر لیں. نام کیا ان کا؟ میں آپ کو نام بتا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی ایک مایہ ناز سپر سٹار، جب ذکر ہو تنہائیاں کا، جب ذکر ہو انکہی کا، شناز شیخ صاحبہ. بڑے عرصے بعد ہم آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھیں گے. کیا ہی مومنٹ ہے. ایک نیشنل کاز کے لیے آپ یہاں پہ ہیں. السلام علیکم شناز صاحبہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھ رہی ہیں جو قوم کا جذبہ ہے. عتیقہ اوڈو بھی اب آ چکی ہیں، ہمیں جوائن کر لیا انہوں نے. تو ابھی تک ہم 80 کروڑ 10 لاکھ پہ ود ان نو ٹائم پہنچ گئے ہیں. جذبہ دیکھ رہی ہیں آپ قوم کا؟ بالکل بالکل. اور میں تو کہتی ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. We are going to go far. اور دیکھنا we are going to make a lot of contributions. Pakistanis are so amazing. جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور جب بھی ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے بالا کوٹ کا بھی جب وہ زلزلہ وغیرہ آیا تھا تو amazing, unbelievable. اور ہمارے جو overseas Pakistanis ہیں, my friends and everybody who's there, they have never let us. انہوں نے کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اور یہ مین چیز تو یہی ہے نا کہ where is this money going. The thing is کہ they have to know کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. And I'm glad that Khan Saab is heading this thing because this is the only thing that is going to get the money together. بہت شکریہ. زاہد نام ہے ان کا. زاہد 40. جی جی شناز شیخ صاحبہ پاؤنڈس کے انہوں نے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، واپس آتے ہیں. جی کالر السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی چلیں آواز آتی ہے. عتیقہ اوڈو صاحبہ بہت بہت شکریہ. 2010 میں مجھے یاد ہے
जब इमरान खान साहब फ्लड रिलीफ पे काम कर रहे थे तो आप वहाँ पे आई थी इधर, तो क्या कहना? शुक्रिया की ज़रूरत नहीं होती, ये काम ऐसा है कि हम सबको मिल के करना है। और खान साहब के साथ हमने पुकार में बहुत काम किया उस वक्त भी जब ये फ्लड आया था, तो ये अब तो बहुत ही बड़ा एक ये सामने है और मैं समझती हूँ सबको मिलजुल के करना चाहिए। और ये इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि हम निकलते हैं इनके लिए, बिकॉज वी ट्रस्ट हिम, वी नो कि वो जो चीज़ आप देंगे वो नज़र भी आएगी। आप हस्पताल देख लें, आप रिलीफ एफर्ट्स देख लें, सब कुछ देख लें आप। तो मेरी इल्तिजा है सबसे कि अल्लाह के वास्ते आप सोचिए मत, क्योंकि अगर आप अभी आके देखें वो लोग जो डूब रहे हैं ना पानी में, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, रात को बिजली नहीं है, पानी में सो रहे हैं लोग। खुदा के वास्ते आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ें और इनकी हमारी उन लोगों की मदद करें ताकि हम इन सब तक इमदाद, खाना, दवाइयाँ, शेल्टर, ये चीज़ें पहुंचा सकें। जी, आपकी कॉल्स आ रही हैं 009242387222। कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मलिक तनवीर अहमद। जी जी मलिक। दो कॉलर्स क्रॉस। हाँ, दो कॉलर्स की आवाज़ आ रही है, आप इसको सॉर्ट आउट कर लें उतनी देर। जी जी जी, मैं मलिक तनवीर अहमद मलेशिया से बोल रहा हूँ जी। जी जी। मैं मलेशिया से पीटीआई प्रेसिडेंट हूँ जी। और हमने कल कॉल की थी, छोटी सी कॉल में हमने 1,25,00,000 जो है वो मैंने और मेरी टीम ने जमा किया है, तो इंशाल्लाह जो है वो इस फंड में। तो मैं अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मैं देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि तहरीक इंसाफ के लोग हमेशा जब भी हमें कोई पैसे इकट्ठे करने होते हैं किसी भी मसले के लिए, तो ये बड़ी अच्छी आपकी ट्रेनिंग हो रही है हमारी पार्टी की कि वो ये समझते हैं कि सियासत इबादत है, कि आप सिर्फ ये